کہ 700 لوگوں کا یہ گینگ وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے اور بشنوئی سرحد کے اس پار بھی ہے اور دنیا کے ایک کونے سے آخری کونے تک بھی. کینیڈا نے باقاعدہ طور پر انہیں ٹیررسٹ اینٹی کہہ دیا ہے کہ لارنس بشنوئی دنیا کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے. صرف انڈیا کا بڑا گینگسٹر نہیں ہے, وہ گینگ کو آپریٹ کرتا ہے بھارت کی جیلوں سے, بھارت کے شہروں سے نہیں. یہ ان کے مراسم تھے پاکستان کے ایک شخص کے ساتھ, اس کا نام ہے گولڈی برات. ان تینوں کی سپاری دے دی گئی ہے. ہولڈ رکھیں, لارنس بشنوئی صاحب بات کریں گے آپ سے. لارنس بشنوئی جیل میں ہے اور جیل سپریڈنٹ کہہ رہے ہیں لارنس بشنوئی سے بات کریں گے, اپنے کمرے سے نمبر ملا کے لارنس بشنوئی سے بات کریں گے. صرف یہی نہیں کہ فون کے لیے جاتے ہیں, بھتہ لینے کے لیے بھی جیل کے اہلکار جاتے ہیں. ان تینوں کا پلان یہ ہے کہ لارنس بشنوئی جب ٹرانسفر ہو رہا ہو تو اسے مروا دیا جائے یا مار دیا جائے. یعنی تہاڑ جیل سے کسی بھی پنجاب کی جیل میں جب منتقل ہو رہا ہو تو رستے میں اس پر اٹیک کر دیا جائے. شہزاد بھٹی نے اس کو چیلنج کیا ہے, بشنوئی کو فون کیا, لوگوں کو فون کر کہا کہ کپل شرما کے ریسٹورنٹ کی افتتاحی تقریب میں نہ جاؤ وگرنہ تمہارا اشر بھی سدھو موسے والا جیسا کریں گے. او بھائی, یہ تو ان کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ بالی ووڈ ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی الارمنگ بات بتائی ہے کہ پاکستان میں بشنوئی گینگ بہت ایکٹیو ہے. علیحدگی کی وجہ یہ ہے جی, پہلے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کروا لیے اور اس سے سب سے بڑا کام تو یہ بابر نکی والا تھا نا. ہاں جی, مسلمان کے ہاتھ مسلمان مروا لیے. چلو ہم اپنے راستے, وہ اپنے راستے. اگر بیچ میں کوئی ان کا آئے گا تو ہم بخشیں گے نہیں, سیدھا اوپر ہی بچا دیں گے. اوپر کی جب میں ذمہ داری لوں گا نا ان کو اڑا کے, اور میں اور بٹی صاحب اڑا کے ان کو لیں گے ذمہ داری, وہ اب تک میں پہنچا دوں گا. ناظرین, انڈیا کی ایک جدید سیکیورٹی والی جیل میں اندر کنکریٹ والے کمرے میں بیٹھ کر 700 افراد پر مشتمل ایک گینگ چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ لارنس بشنوئی ہے, جس کے نام سے آپ بھی واقف ہیں اور بالخصوص پوری دنیا اس نام کو جانتی ہے. حال ہی میں کینیڈا نے اسے ایک دہشت گرد تنظیم کی شناخت دی ہے. انڈیا میں کیا کیا کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں کے پیچھے کیا تھا, آخر یہ گینگ اب تک کیوں ختم نہ ہو سکا اور اس کے فٹ سولجرز آج بھی کیوں موجود ہیں اور کارروائیاں کیوں کرتے ہیں, اسی پر بات کریں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. پوڈ کاسٹ آخر تک ضرور دیکھیے گا. اچھا نعیم صاحب, لارنس بشنوئی جو جیل کے اندر بیٹھ کر گینگ آپریٹ کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 700 لوگوں کا یہ گینگ وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. کنکریٹ کا کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر اس کو فون بھی ملا ہوا ہے اور وہاں سے وہ سیاست دانوں کی لسٹیں تیار کرتا ہے, شوبز والوں کی. بالی ووڈ کے لیے بڑی دہشت اور وحشت کی علامت ہے. آخر کون ہے یہ لارنس بشنوئی؟ بزمی صاحب, یہ ہمہ جہد شخصیت ہے. اس کی زندگی کے جو مجرمانہ زندگی ہے اس کے کئی پہلو ہیں. ہم نے ایک دو بار اس پہ پروگرام کیا, اپنے ناظرین کو بتایا, اور لاکھوں کی تعداد میں جو کمنٹس تھے نا, ان میں اب بھی یہ یاد دہانی ہمیں کرائی جاتی ہے کہ لارنس بشنوئی پہ پروگرام کریں. اور بشنوئی سرحد کے اس پار بھی ہے اور دنیا کے ایک کونے سے آخری کونے تک بھی ہے. بالکل ایسے ہے. ابھی حال ہی میں یہ 4-5 روز قبل یا 10 روز ہوئے ہوں گے, کینیڈا نے باقاعدہ طور پر انہیں ٹیررسٹ اینٹی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. دنیا ساری تسلیم کرتی ہے کہ لارنس بشنوئی دنیا کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے. صرف انڈیا کا بڑا گینگسٹر نہیں ہے, ہی از دا بگیسٹ ون ان دا ورلڈ ایون. اور میں نے بڑی ریسرچ کی اس پہ. لارنس بشنوئی بدماشی کے اعتبار سے, قتل, ڈکیتی, جرائم, عام جرائم جو ہوتے ہیں, بھتہ خوری, اغوا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, شوبز کی سیاست, جیل کی سیاست, ایون دو کہ جیل میں اب وہ کہتے ہیں کہ جیل سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں نکلیں, وہ کہتے ہیں میں نے. یہ میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں. یہ ایک عام پولیس اہلکار, بمبئی کا ایک پولیس اہلکار, اس کا بیٹا عام پولیس اہلکار کا اتنا بڑا گینگسٹر بنا کیسے, سوال تو یہی ہے. ہاں بالکل صحیح. اور اس نے جو اپنا گینگ بنایا ہے, اس گینگ کے کارندے دنیا کے 10 سے 12 ممالک میں ہیں. 721 اب تک جو گنے گئے, مور دین 720, یعنی 721 لوگ کہہ رہے ہیں کہ 720 کو تجاوز کر گیا اس کا گینگ جو ہے. وہ گینگ کو آپریٹ کرتا ہے
भारत की जेलों से, भारत के शहरों से नहीं, जेलों से, भारत की जेलों से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, वॉशिंगटन डीसी में इसके लोग मौजूद हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि मामला जो हाइप क्रिएट हुई है, डेवलपमेंट जो हुई है, लारेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर भारतीय मीडिया की जीनत बना है। उसकी रीज़न क्या है, बहुत कम लोग ये जानते हैं। अनमोल बिश्नोई, ये रिश्तेदार इनका, सगा छोटा भाई, लारेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। और ये मैं इंकशाफ कर रहा हूँ, आज तक बाहर मार्केट में बात नहीं आई। उसको अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया पिछले हफ्ते। आज पूरे 8 दिन हो गए, आज ही के दिन थर्सडे मॉर्निंग में गिरफ्तार हुआ वो। किस जुर्म में? न्यूयॉर्क से पकड़ा गया। वो बाकायदा पार्ट एंड पार्सल है बिश्नोई गैंग का। ओके। और इंडिया को तो कई दर्जनों नहीं, सैकड़ों मुकदमात में मतलूब है। अमेरिका, कनाडा और लंदन, यूके, वहाँ की पुलिस को भी ये मतलूब था। इंटरपोल को भी इसके बारे में बम्बई की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़त लिखा था ओके कि ये हमारे हवाले किया जाए। अनमोल बिश्नोई पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद उससे जो इंकशाफात होते हैं, उसकी रोशनी में अब नई कार्रवाइयाँ हुई हैं और एक ऐसी खौफनाक बात मंजर आम पे आई है। अभी मंजर आम पे तो नहीं आई, अभी खुफिया है और सीना भी सीना, लेकिन ये हफ्ते 10 दिन में आने वाली है। मैं उसका आज इशारतन इंकशाफ करूँगा, इशारतन। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस गैंग के जो 5-6 अफराद थे बड़े, उनमें उनका हेड है लारेंस बिश्नोई, फिर नंबर 2 है गोल्डी बरार। अच्छा, गोल्डी बरार, ये तो बड़ा, जो कनाडा से ये कहते हैं कि जो ज़्यादा शोबिज़ की शख्सियात को अटैक करता है। शोबिज़ की शख्सियात अपनी जगह पे, लेकिन रिसेंट पास में यानी 2002 से लेके और 25 तक 23 साल में जितने वाक़यात रूनुमा हुए, वो सारों के सारों की जो इत्तला है, जो इन्फॉर्मेशन पहली है और जो ड्यूटी लगाई गई है, जो ये मिशन सौंपा गया, वो गोल्डी बरार को सौंपा था। ओके। ये 23 साल के, यानी ये लारेंस बिश्नोई के बाद जो गैंग ऑपरेट करता है या जो प्लानिंग करता है वो नंबर 2 वो गोल्डी बरार है। गोल्डी बरार है। ओके। तीसरा है ज़ीशान अख्तर, जुल्मी, अलमारूफ जुल्मी, जो ये बाबा सिद्दीकी के मर्डर, बाबा सिद्दीकी के कत्ल में शामिल था वो, और इकरार जुर्म भी कर लिया उसने, वो है। फिर पाकिस्तानी लोग जिनके ज़रिए वो करवाता था, उनमें एक शख्स है, उसका नाम है शहजाद भट्टी। हमने अपने नाजरीन को उसकी सारी गुफ्तगू 2-3 बार सुनवाई, उसका इंटरव्यू किया हमने। फिर आप ये देखें कि इन लोगों में विकी मडुखेरा, वो भी इनका साथी है। साथी, ठीक है। जो गैंग के जो सरकर्दा अफराद हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। फिर ये ऐसे लोग भी हैं जो लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के ही इल्म में हैं, उनके बाकी गैंगस्टर्स को नहीं पता कि ये कौन है। खुफिया रखे। वो 10 से 12 हैं। वो पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं और सबसे ज़्यादा कनाडा में। यानी जिस मुल्क में जो कार्रवाई चाहिए हो वो पैसे दे के फौरी करवा लें। बिल्कुल कर सकते हैं ये। अब इनमें से जो उजरती कातलों का गैंग है, उजरती कातलों का, उनको ऑपरेट करता है, सबसे पहले करता था यही गोल्डी बरार, फिर ज़ीशान, ठीक है, अख्तर जो है, जिसका उर्फियत उसकी क्या है, उसकी उर्फियत है जुल्मी। फिर ये इनके मरासिम थे पाकिस्तान के एक शख्स के साथ, उसका नाम है शहजाद भट्टी। ये उसके गैंग का बहुत बड़ा साथी था। अच्छा, तो शहजाद भट्टी कभी इंडिया गया या उसे बाहर मीटिंग के लिए दुबई बुलाते थे, या मीटिंग करते ही नहीं ये लोग? बहुत मीटिंग्स इनकी होती रही, ऑनलाइन होती हैं, और इनका सबसे बड़ा नेटवर्क जो है ना इसके ग्रोह का, हाँ, वो ऐसा है कि ये सिम से टेलीफोन नहीं मिलाते। अच्छा, मोबाइल से फ़ोन नहीं मिलाते। एक बॉक्स रखा हुआ है, कॉल आएगी अमेरिका से। अब इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल किस तरह की होती है, अमेरिका से कॉल आएगी और वहाँ बक्स में वो बेल होगी, बक्स में वो ऑन करेंगे, बक्स में एक दूसरा नंबर लगा हुआ है, उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके। वो सुन रहा है उससे,
وہ پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، یہ 8-10 لوگ میٹنگ کرتے ہیں، جس طرح سے سارٹ آف زوم میٹنگ کی طرف سے میٹنگ، لیکن نمبر 1 نہیں آئے گا. مطلب لوکیشن بھی ٹریس نہیں ہوگی. اگر کوئی چاہے کہ لوکیشن ٹریس کر لی جائے تو یہ ناممکنات میں سے ہے. ناممکن ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گروہ بنا تھا، اب ان میں اہم خبر کیا ناظرین کو دے رہے ہیں ہم، اہم خبر یہ ہے کہ ان میں دراڑ پڑ گئی. اچھا. اختلاف آ گیا اسی سال رواں میں. اس میں تقویت ملی اس کو انمول بشنوئی کی گرفتاری کے بعد. لارنس بشنوئی نے اور اس کے 3 گینگسٹر جو اس کے ساتھ بند ہیں تہاڑ جیل میں، انہوں نے یہ کہا کہ انمول کو گرفتار کرایا شہزاد بھٹی نے، گولڈی برار نے اور ذیشان اختر نے. اچھا، یعنی مخبری پہ گرفتار ہوا. انہوں نے کہا مخبری کی. تو پھر یہ آپس میں یہ پھر 2 گینگز بن گئی سمجھے. ابھی پوری بات سنیں آپ ذرا. یہ جہاں مخبری یہ ہوئی تو دوسری جانب جب میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا، گولڈی برار سے، ذیشان اختر سے اور شہزاد بھٹی سے، بڑی طویل گفتگو میری ہوئی ان 3-4 دنوں میں. یہ کہتے ہیں کہ یہی اطلاعات ہماری ہیں کہ یہ ہماری مخبریاں بھی لوگوں سے لیتا رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں ہیں. کون لیتا رہا؟ لارنس بشنوئی. اچھا. وہ کہتا ہے کہ ہم پہ الزام یہ لگ رہا ہے، ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم نے انمول کی اصل بات یہ ہے کہ اس نے ہماری سرویلنس لگوائی، ہماری مخبریاں لیتا رہا. اور اب نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیٹسٹ انفارمیشن، کہ تینوں نام جو میں نے لیے، گولڈی برار، ذیشان اختر اور شہزاد بھٹی، ان تینوں کی سپاری دے دی گئی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. اور یہ دی لارنس بشنوئی نے، اور لارنس بشنوئی نے دی ہے. اور لارنس بشنوئی نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کر دو ان کو اپنی گینگ. لارنس بشنوئی کا جو سیکنڈ تھا یہ ہے گولڈی برار. ہاں جی. اور گولڈی برار نے آگے 2 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کیونکہ انمول بشنوئی کی گرفتاری ہو گئی نیو یارک میں. اب وہ لارنس بشنوئی کو شک یہ ہوا کہ انہوں نے کیا، ظاہر سورسز تو ویجیلنس تو کرتے ہیں نا. تو اب یہ سارا معاملہ گینگ کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ لارنس بشنوئی کی پاور وہی رہے گی یا ڈیوائیڈ ہو جائے گی؟ اب آپ میری باتیں جو ہے نا وہ یہ سمجھیں ذرا کہ یہ جو ہمہ جہد گینگسٹر ہے یہ دنیا کا نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. ایک مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں. سپرڈنٹ جیل نے فون ملایا سرکاری نمبر سے. ٹھیک ہے. کہاں سے؟ تہاڑ جیل. سرکاری نمبر سے. تہاڑ جیل انڈیا کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سب سے محفوظ ترین سمجھی جانے والی جیل تہاڑ جیل. سختی بہت ہے وہاں. وہاں کے سپرڈنٹ جیل نے فون ملایا کس کو؟ شہزاد بھٹی کو. شہزاد بھٹی کو فون ملا کے کہا اس نے، شہزاد صاحب گل کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا پنجاب کا ہے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا سر ہولڈ، اب سنیں، ہولڈ رکھیں، لارنس بشنوئی صاحب بات کریں گے آپ سے. لارنس بشنوئی جیل میں ہے اور جیل سپریڈنٹ کہہ رہے ہیں لارنس بشنوئی صاحب بات کریں گے، اپنے کمرے سے نمبر ملا کے لارنس بشنوئی سے بات کریں گے شہزاد بھٹی سے. جیل کے سرکاری نمبر سے اور ذاتی نمبروں سے بھی لوگوں کو فون جاتے ہیں بھتوں کے لیے. ابھی بھی جاتے ہیں؟ اب بھی. ہاں. صرف یہی نہیں کہ فون کے لیے جاتے ہیں، بھتہ لینے کے لیے بھی جیل کے اہلکار جاتے ہیں. یہ پورے کے پورے لوگ ملے ہوئے اس کے ساتھ. اب آپ اس کا خوف، اس کا دبدبا، اس کا ڈیئر ڈیولنس ایک طرف. ایک اور بیچ میں ضمنی خبر آ گئی. اس ریسرچ کے دوران مجھے 4-5 روز میں کیا پتہ لگا، اچھا لارنس بشنوئی کو 1 سال میں 8 سے 10 بار ضمانت کا موقع ملتا ہے. 1 سال میں 8 سے 10 بار اس کے وکلا کے مطابق. یعنی وہ چاہتا ہے عدالتیں تیار ہیں، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے 2 باتیں وہ کرتا ہے. ایک تو وہ ضمانت پہ رہا ہونے کو انکار کر دیتا ہے، وہ رہائی کا میں نہیں رہا ہونا. ایک دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے تہاڑ جیل میں رکھو. اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ ترین ہے، اس پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس کو اپنا تحفظ عزیز ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے باہر جاؤں گا تو سیکیورٹی میئرز زیادہ ہوں گے اور خطرہ لاحق رہے گا، خدشات ہیں. یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ جس کو اب میں ناظرین کے لیے خبر بتا رہا ہوں آپ کو. اس امر کی تیاری ہو رہی ہے
کہ لارنس بشنوئی کو تہاڑ جیل سے پنجاب کی جیل میں منتقل کر دیا جائے. اور ہو جائے گا کیا نہیں؟ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ نہیں مجھے علم. نہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں سرکاری طور پہ یہ تیاریاں جاری ہیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، مافیاز کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور وہ اتنا بڑا مافیا خود بن چکا ہے کہ بہت سے ممالک میں اس کے لوگ موجود ہیں. 700 لوگوں پر مشتمل ایک گینگ چلا رہا ہے، جیل سے اندر بیٹھ کے، فون ملا ہوا ہے، سہولیات اس کو دستیاب ہیں، بھتہ جیل کے اہلکار، تہاڑ جیل کے اہلکار لے کے آتے ہیں. تو کون نکلنا چاہے گا؟ اس کی تو زندگی بلکہ سفل ہو گئی ہے کہ وہ اندر بیٹھا، اس پہ کوئی مقدمہ درج ہی نہیں ہوگا کہ یہ تو جیل میں ہے. اب میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے رہا ہوں. ہاں جی. اپنے ناظرین کے، آپ کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی خبر یہ ہے، کسی لحاظ سے خوش آئند بھی ہے، کہ جب یہ بات باہر نکلی اسی ماہ رواں میں، اکتوبر میں، ٹھیک ہے، یہ بات باہر نکلی کہ لارنس بشنوئی کو کتنے ہی سال بعد اس کو پابند سال اصل ہوئے، 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تہاڑ جیل میں 10 سال اس کو ہو گئے ہوں گے. تہاڑ جیل سے اس کو پنجاب کی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے. تو میری خفیہ اطلاع کیا ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ کے جانے والے شہزاد بھٹی، گولری برار اور تیسرا ذیشان اختر، ان تینوں کا پلان یہ ہے کہ لارنس بشنوئی جب ٹرانسفر ہو رہا ہو تو اسے مروا دیا جائے یا مار دیا جائے. یعنی تہاڑ جیل سے کسی بھی پنجاب کی جیل میں جب منتقل ہو رہا ہو تو رستے میں اس پر اٹیک کر دیا جائے. یہ ایک شخص نے مجھے خفیہ طور پر اعتماد میں لے کر یہ کہا کہ لارنس بشنوئی کو چھوڑ جانے والے اس کے ساتھی، یعنی تینوں یہ لوگ، ہاں، ان کے سربراہی میں ان تینوں کی ایک نیا گینگ بن گیا. لارنس بشنوئی کے خلاف گینگ بنا. اس کا یہ ہدف ہے، ٹارگٹ ہے کہ لارنس بشنوئی کو ہم نے مارنا ہے. مقصد ہی ایک ہے. کیونکہ وہ شک کرتا تھا، اور اس نے شک کیا کہ انہوں نے مخبری کی انمول بشنوئی کی. اچھا، یہ انمول بشنوئی جو چھوٹا بھائی ہے لارنس بشنوئی کا، یہ باہر رہ کے یہی کام کرتا تھا، یہ بھی گینگ چلا رہا تھا. حالانکہ گولڈی برار زیادہ با اختیار تھا. یہ گینگ چلا رہا تھا یا ان کا سہولت کار تھا، کئی مقدمات میں مطلوب ہے. لیکن انڈیا کو جہاں لارنس بشنوئی اور انمول بشنوئی مطلوب ہے، وہاں انہوں نے گولری برار کے بھی اشتہار نکالے ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے ذیشان اختر کو بھی کئی مقدمات میں طلب کیا ہوا ہے، اور وہیں وہ شہزاد بھٹی کو آتنکوادی بھی کہتے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، حال ہی میں پچھلے ہفتے 2 لوگ قتل ہو گئے. یہ انڈیا میں کیوں مروایا؟ کہ ایک معذور شخص تھا، کوتا قامت، چھوٹے قد کا معذور شخص، بستر مرگ پہ ہی تھا وہ، بالکل بیچارہ معذور سکھ. سردار جی، سردار چھوٹا اس کو کہتے تھے، کوتا قامت تھا، سردار چھوٹا کے گھر جا کے اس پہ سختی کی، ایذا رسانی کی معذور شخص کو. اس کے جواب میں شہزاد بھٹی نے کہا کہ انسان بنو، میں اس کی پشت پہ میرا پورا گروہ اس کے ساتھ ہے، اگر اس پہ ظلم کیا تو تم سے نبٹ لیں گے ہم. وہ جن بندوں کو جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے تنگ کیا چھوٹا سردار کو، وہ 2 قتل ہو گئے پچھلے ہفتے. انڈیا میں 1 قتل ہوئے تو الزام لگ گیا شہزاد بھٹی پہ، کیونکہ شہزاد بھٹی پہلے بھی ان کو تنبیہ دے چکا تھا. کئی دیر اس نے تو چیلنج کیا ہے اس کو. آپ کو پتہ ہے شہزاد بھٹی نے اس کو چیلنج کیا ہے بشنوئی کو، کہ جب یہ 2 بندے قتل ہوتے ہیں اور الزام اس پہ لگتا ہے، اس کو وہاں کی عدالت 3 طلبی نامے بھیجتی ہے شہزاد بھٹی کو. اور بھارتی میڈیا نے یہ بات پھیلا دی کہ شہزاد بھٹی کی گرفتاری کے لیے وہ جس بھی ملک میں، امریکہ کے آگے کہیں ہیں، جس جگہ پہ بھی ہے، اس کے گھر پہ 3 ریڈ ہوئے ہیں. پاکستانی شہری ہے، راولپنڈی کا رہنے والا ہے. اچھا، تو اس کا رابطہ کیسے ہوا؟ یہ کبھی بات سامنے؟ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ ہم ناظرین کو اپنے بتا چکے ہیں، ان کا انٹرویو بھی ہم نے کیا ہے. اب ایک بات سنیں آپ. میں نے شہزاد بھٹی کو فون کیا، میں نے کہا بھٹی صاحب آپ کے گھر پہ ریڈ ہو؟ اس نے کہا میں تو گھر پہ، میرے تو کوئی ریڈ نہیں ہوا. کہتا یہ بھارتی میڈیا جو ہے یہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. میرے تو کوئی گھر نہیں ریڈ ہوں، میں تو گھر پہ ہی ہوں. انہوں نے کہا میں تو کاروبار کر رہا ہوں یہاں، میں نے فصلیں بیجی ہوئی ہیں، فصلیں کاشت کی ہیں، وہ فصلوں کی جو کٹائی ہے اس کا موسم ہے آج کل وہاں، تو میں تو اس فصلیں کاٹنے میں مصروف ہوں. یہ میری بات ہوئی شہزاد بھٹی صاحب سے. پھر میں نے رابطہ کیا ذیشان اختر سے، ظلمی ان کا ٹک ٹاک نیم ہے، ٹک ٹاک پہ بھی نہ چلتے.
اب ان کے بارے میں نے انفارمیشن لی ساری کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیا ہے, کیسے. یہ سارے نام آئے تھے بابا صدیقی, خاص کر ذیشان اختر کا, بابا صدیقی کے قتل میں. ذیشان اختر نے مجھ سے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ یہ بات میں پہلے اپنی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بابا صدیقی کا قتل سیاستدانوں کی ایما پر ہوا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ سیاستدانوں نے کروایا ہے. انہوں نے کروایا ہے. تو یہ لوگ استعمال میں نے کہا ہوئے. تو استعمال ہوا, کہتا نادانستگی میں. نہیں تو پیسے لیے ہوں گے انہوں نے, شوٹر ہے. یہ اب یہ پتہ نہیں ہے کیا ہے, وہ اس نے اس کی تردید ان سے ہم گفتگو کریں گے تو بتا دیں گے اس بات پہ کیا کہتے ہیں اس پہ خود ذیشان اختر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو بمبئی وار, گینگ وار, انڈیا میں بہت سے اس طرح کے گینگ وارز سامنے آئے, ٹاپ 10s, لیکن لارنس بشنوئی کو پوری دنیا نے ٹاپ 10 کا نمبر 1 مانا. اور ہوتا کیا ہے, اب حاجی مستان, سلمان خان, ہاں سلمان خان کو بھی دھمکیاں دی تھیں. دھمکی دیتے. اب ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ جو بھارتی پنجاب میں کسانوں کی تقریب, بھارتی پنجاب میں نا کسانوں کی بہت بڑی ریلی تھی, بہت بڑی ریلی. اس میں یہ جا رہا تھا, سدھو موسے والے نے بھی کہا, وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ اگر لوگوں کو کہا, دھمکایا کہ اگر تقریب میں آپ گئے, کسانوں کی ریلی میں شامل ہوئے, وہ پنجاب کی کلچر کی ریلی تھی, اس ریلی میں شامل ہوئے آپ, تو آپ کا حشر ہم لارنس بشنوئی, سدھو موسے والے کا کریں گے, اس سے بدتر کریں گے. اچھا یہ دیکھا گیا, یہ کھلم کھلا دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ گرفت میں نہیں آتے, تو کیا جنگل کا قانون ہے انڈیا میں؟ انڈیا نہیں بھائی, یہ تو 5 ممالک سے آپریٹ ہوتے ہیں. لیکن دھمکیاں اکثر جو انڈیا کو جو لگاتے ہیں. اچھا, اب انڈیا میں جو دھمکی لگاتے ہیں یہ محض دھمکی نہیں ہوتی, عمل بھی کرتے ہیں اس پہ. عمل بھی کرتے ہیں. یہ پاکستان آنے کی بات, لارنس بشنوئی پاکستان آ رہا ہے, بات پھیل گئی. انہوں نے کہا پاکستان, اگر یہاں پاکستان سے یہ واپس انڈیا چلا گیا, زندہ پاکستان سے واپس آیا اور چلا گیا انڈیا, اور انڈیا جا کے یہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا. کئی بار کہا, سدھو موسے والے کے حوالے سے یہ بات پھیلی. سدھو موسا والا جو ہے اس کو بھی اسی گینگ نے بالکل بیچارہ بے گناہی میں مروا دیا اس کو. وہ تو ایک کلچرل پروموٹر تھا, ایک ایمبیسڈر تھا پنجاب کا. ان میں یہ بات ان کو یہ بری لگی کہ یہ ڈالا کلچر دکھاتا ہے, گنے دکھاتا ہے, یہ ذرا جو گانے گاتا ہے اس کا مواد ایسا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی انا کو ٹھیس پہنچائی جائے. تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے, یہ سدھو موسے والا کیوں بدماشی کو پروموٹ کر رہا ہے گانوں میں. چلیں, میں نے کہا سدھو موسے والا کر رہا تھا. کپل شرما نے کیا کیا تھا؟ کپل شرما نے اپنے ریسٹورنٹ کا افتتاح کرنا تھا, پتہ ہے آپ کو, جو فائرنگ ہوئی تھی. ہاں, اور فون کیا لوگوں کو, فون کر کہا کہ کپل شرما کے ریسٹورنٹ کی افتتاحی تقریب میں نہ جاؤ, وگرنہ تمہارا اشر بھی سدھو موسے والا جیسا کریں گے. اور لوگ نہیں گئے. او بھائی, یہ تو ان کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ بالی ووڈ ہے. بڑے بڑے صنعت کار, مل اونرز, انڈسٹریلسٹ, تاجر, بلینر ملینر جو دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں, لارنس بشنوئی کو بھتہ دینے پر مجبور ہیں. اور ان کے لیے جو آپ دیکھیں, میں نے کہا آپ کو 5 مختلف ممالک سے یہ گینگ آپریٹ کر رہا ہے. سر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو صرف بالی ووڈ ہے اس کو کیوں زیادہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں, یا یہ سافٹ ٹارگٹ ہے اس لیے, یا وہاں پہ دہشت اور وحشت جلدی پھیل جاتی؟ کیونکہ سب بشنوئی گینگ کو اس وقت زیادہ جانا گیا جب انہوں نے سلمان خان کو دھمکیاں دیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے سدھو موسے والے کو قتل کیا. سدھو موسے والے کا قتل جو ہے نا, اس نے اس گینگ میں, اس گینگ کی بساط سے حیثیت سے زیادہ ہوا بھر دی. وہ کیسے؟ فرض کریں اس گینگ کا غبارہ 2 پاؤنڈ کا ہے. سدھو موسا والا جب قتل ہوا اور انہوں نے اس کو اون کر لیا, ذمہ داری قبول کر لی اس گینگ نے, تو اس 2 پاؤنڈ کے غبارے میں 10 پاؤنڈ ہوا بھر گئی, اور پھر وہ پھولے نہیں سما رہے تھے. مطلب اچھا اوکے, دہشت یکدم بڑھ گئی. بھتہ ان کا ڈبل ہو گیا, کئی گنا بڑھ گیا, کئی گنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لارنس بشنوئی ہے نا, اس کی گینگ کے, اس کی زندگی کے, اس کی جرائم پیشہ زندگی جو ہے, اس کے کئی پہلو ہیں جن کی کوکھ سے
दर्जनों जराइम ने जन्म लिया है. अच्छा, एक नहीं रहा, फिर सिर्फ भत्ता तक महदूद नहीं रहा. सिर्फ भत्ते तक महदूद नहीं है. हाँ. लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो महज भत्ते के लिए मशहूर नहीं है, वो हर एंड तक जाते हैं. कत्ल की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें, अच्छा अब हुकूमत जो है उनकी इंतजामिया भारत की, वो कुछ ना करे, वो मुकदमात का ट्रायल तो करवा सकती है. बिल्कुल. जेल में जो उनको सहूलियात मैसर हैं, जो सुपर जेल वो खत्म करवा सकती है. वो ख़त्म करवा सकती, वो इनको टाइट कर सकती. वहाँ की अदलिया जो है वो इनके ट्रायल स्पीडी कर सकती. बिल्कुल कर सकती है, सज़ा सुना सकती है. आप यहाँ हमारे यहाँ, अच्छा एक बात बड़ी जहन में मेरी आई, पाकिस्तान की जेलें और भारत की जेलें, उनमें कई कदरें मुश्तरक हैं. यहाँ भी बहुत सौलत मिर्ज़ा के बारे में मशहूर, फ़हीम कमांडो के बारे में मशहूर, राव अनवार और चौधरी असलम जो कराची की जेलों से निकाल के या पंजाब की जेलों से निकाल के जिनको हमारे पुलिस अफसर एनकाउंटर में मारते रहे, रास्ते में साथी छुड़ाने भी आते रहे, वो सारे वाक़यात जो हैं वो बड़े बड़े बाअसर मुल्ज़िमों और मुजरिमों की निशानदेही करते हैं. इससे ज़्यादा सूरत हाल बदतर है भारत की जेलों. अच्छा नईम साहब, ये तो बिल्कुल आपने ठीक एग्जांपल दी, ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे तो इदारों की भी रेट कायम रहती है, गवर्नमेंट की रेट भी कायम रहती है. लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो रेट नज़र नहीं आती इंडिया की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हवाले से अगर बात की जाए तो. क्योंकि एक किसी सहाफ़ी ने एक सवाल किया था, रिपोर्टर ने, एक शोबिज़ पर्सनैलिटी से बॉलीवुड की, तो उन्होंने कहा था कि आप इतना डरते क्यों. उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी नहीं है, हमें यकीन है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कह रहा है वो कर देगा, तो हम क्यों मतलब अपने घर में मातम की सफ़ बिछाएं. कई पुलिस वालों के बच्चे यतीम हो गए. हाँ. कई नामवर शख्सियात इस दुनिया से चली गईं जिसने इस ग्रोह के सामने आंखें ऊंची की. इसलिए सब ने आंखें झुका ली. सब ने झुका ली कि आफियत इसी में है कि खामोशी इख्तियार करें आप. एक बात तो ये है. दूसरी एक और अहम बात कि कानून की गिरफ्त इतनी कमज़ोर है, ढीली है, कि अवाम को ये पता है कि हमें खुद ही सहना है अगर हमने आंखें निकाली तो. अच्छा ये बताएं नीम साहब, ये जो बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है, ये आपने कहा मुख्तलिफ ममालिक में है, तो कौन से ऐसे काबिल ज़िक्र ममालिक हैं कि जहाँ पर इनका नेटवर्क बड़ा मजबूत है? कनाडा इज़ द नंबर 1. ओके. वो कि उन्होंने इन पे पाबंदी वगैरह लगाई हुई हैं. यूके नंबर 2, अमेरिका नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 और 5वें नंबर पे कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान है. अच्छा, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. ये कहा जा रहा है. अब इसी तनाजुर में एक बात मैं आपको बताऊं, भारत ने हाल ही में अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वार की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बिल्कुल अभी पिछले हफ्ते की बात. लेकिन हमारी जर्री और बहादुर निडर बेखौफ अफवाज पाकिस्तान ने उनको सिर्फ मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, सबक सिखाया, जन्नाटेदार थप्पड़ लगाए. वो जो थप्पड़ रसीद किए ना, बिल वास्ता भारत के मुंह पे थप्पड़ है, क्योंकि बैक पे भारत था ना, दरअंदाजी वही करवा रहा था. अब मेरी इत्तला क्या है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां जो हैं वो इसी लॉरेंस बिश्नोई को इस्तेमाल करके, उसका नाम लेके उसको इस्तेमाल, ये जो पंजाब की जेलों में लाया जा रहा है ना, ये भारतीय पंजाब जो है तहार से वहाँ शिफ्ट करने की वजह सिर्फ ये है. ठीक है. और इसके पीछे गेम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इलाक़ों में खूनरेज़ी करवाई जाए और इसके लिए इस्तेमाल किया जाए बिश्नोई गैंग, क्योंकि बिश्नोई गैंग और बिश्नोई के गैंग का नाम बिलखुसूस नाम इस्तेमाल किया, नाम उसका उन पे डाल देंगे और उन पे डाल देंगे कि जनाब ये देखें इन्होंने भारत में बहुत कुछ किया है और हम ये लॉरेंस बिश्नोई तो ऑलरेडी जो है वो कैद में है. अच्छा, ये आपने बड़ी अलार्मिंग बात बताई है कि पाकिस्तान में बिश्नोई गैंग बहुत एक्टिव है. जी, मेरी इत्तला ये है कि एक मजहबी तंजीम के नंबर 2 जो है उनको टारगेट बनाया है भारत ने. मुरीद के करीब उनका कोई मदरसा है, कोई इबादतगाह है, कोई दरसगाह है, कुछ भी है, वहाँ उन्होंने उनको टारगेट करना है. जबकि वो वजाहत, अच्छा उनकी तरफ वजाहत भी गई थी कि हमारा कोई लेने देने, हमारा ताल्लुक कोई नहीं. शहजाद भट्टी ये कहते हैं कि मुझे भी इत्तलात पहुँच गई हैं
ڈاکومنٹس، ثبوت، دستاویزات کے ساتھ. اور میں آپ کے ناظرین سے مخاطب بھی ہوں گا 2-4-5 روز میں. ابھی وہ کسی وقت کی جو ہے نزاکت، وقت کی نزاکت کے پیش نظر خاموشی اختیار کی. جو ذیشان اختر ہیں ان سے بھی شاید گفتگو ہم آج ہی. جس کا بابا صدیقی کے مرڈر میں نام، بابا صدیقی سمیت کئی ہیں، ایک نہیں ہے. بابا صدیقی پرومیننٹ تھے. ہاں جی، کچھ سیاستدان بھی تھے اس میں. جتھا خالصہ، اب وہ دوبارہ ببر خالصہ تحریک میں شامل ہو گئے. اچھا، پہلے لارس گینگ، بشنوئی گینگ کا جس کو وہ جتھا کہتے ہیں. جتھا کہتے ہیں. ببر خالصہ جو تنظیم ہے، سکھوں. انٹرنیشنل تنظیم ہے، وہ اس تنظیم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑا نیٹ ورک ایک نیا بنا لیا ہے ببر خالصہ نے. ٹھیک ہے. اچھا، گینگز تو اور بھی بہت ہیں، مطلب کسی کو یہ شہرت نہیں ملی. لارنس بشنوئی کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس نے معاشرے کے اس طبقے کو ٹارگٹ کیا جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. آپ بالی ووڈ کی سلیبریٹیز لے لیں، آپ پولیٹیشینز لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کینیڈا اور دیگر ممالک میں جو لوگ گئے ہیں ان کو لے لیں. اور یہ صرف اس لیے کہ یہ بھتہ معمولی نہیں لیتے، یہ بھتہ بھی بڑی مقدار میں اور بڑی اماؤنٹ لیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ریسرچ کرے، جرنلسٹ، اور میں نے بھارتی جرنلسٹوں سے میری بات چیت ہوئی ہے اس بارے میں کہ بھارت کے بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس، جو معاشی مالیاتی ادارے جو ہیں، ان کے ٹرانزیکشنز چیک کی جائیں. اچھا. حوالے ہنڈی کے ذریعے جو بھاری رقوم باہر جا رہی ہیں. اور یہ بات تو ہم گولری برار سے اور ذیشان اختر سے یا شہزاد بھٹی صاحب سے پوچھیں گے، وہ بھی ہمیں بتائیں گے یہ بات کہ یہ بھاری رقوم لے کے جا کہاں رہی ہیں. ہاں، شفٹ تو کہیں کر رہے ہوں گے نا یہ پیسہ. کہاں رکھے جا رہے ہیں؟ سوئس اکاؤنٹس میں تو نہیں. اب یہ پتہ نہیں کون سے اکاؤنٹس ہیں، لیکن ایک بات میری اور ہے، ان میں سے، اسی گروہ میں سے، بشنوئی گروہ میں سے 10-12 افراد سونے کی سمگلنگ کا کام بھی کرتے ہیں. اچھا. یہ ہیومن ٹریفکنگ بھی کرتے ہیں. مطلب انہوں نے اندر کچھ ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ونگز مختلف ہیں، یہ ونگ اس چیز کا ہے، یہ ونگ بھتہ لینے کا ہے، یہ ہیومن ٹریفکنگ کا ہے، بالکل ٹھیک، یہ مرڈر ونگ ہے. تو پھر اس حساب سے جس کی سپاری آ جائے وہ کام کر دیتا کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو باقاعدہ فہرستیں جاری ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں شخص کی لاش مطلوب ہے کہ اس کو مار دو، ٹارگٹ کر دو. بعض کی سپاری لی جاتی ہے، بعض حکم حاکم کے تحت آتے ہیں. وہ صرف فون کرتے ہیں کہ یہ، اور ایک تصویر بھیجتے ہیں جو انڈین موویز میں بھی ہم نے دیکھا ہے. وہ یہی چیز کاپی کر رہے ہیں میرے خیال میں کہ پکچر بھیجی اور اس کے بعد کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ کتنے پیسے آپ اس کو. اچھا، ایک اور آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ حلیے بدلنے کے بڑے ماہر ہیں اس گینگ میں. کسی ملک میں کسی حلیے سے کام ہے، کسی ملک میں کسی حلیے کے ساتھ ہے. اچھا، یہ آن کرتے ہیں کہ ہم بشنوئی گینگ کے ہیں، مطلب یہ آن کرتے ہیں تو بھتہ ملتا ہے، یہ آن کرتے ہیں تو فنڈز بنتے ہیں، ٹیرر کے لیے یوز کرتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات تو آدمی مس لیڈ کرنے کے لیے نا کوئی کاغذ پھینک دے ایکٹیویٹی کے بعد کہ ہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی تاکہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جائے، دوسرے پہ ڈال دیں مخالفوں پہ. کاغذ کا نام اسٹریٹجی ہوتی ہے. اسٹریٹجی ہوتی ہے. بعض اوقات جنون بھی ہوتا ہے. بھارتی میڈیا بھرا پڑا ہے، مین اسٹریم میڈیا بالعموم اور بالخصوص سوشل ڈیجیٹل میڈیا. اس میں میرا خیال ہے کہ بمبئی گینگ وار، دہلی کی وار، اور ایک جو اب نیا شہر نام کا ایک علاقہ ہے، نئے شہر سے نواں شہری، یہ جہاں پہ سکھ زیادہ ہیں، وہاں پہ جتھے بنے ہوئے ان لوگوں کے، وہاں سے بڑے گینگ نکل رہے ہیں. اور اس گینگ کے، بشنوئی گینگ کے اراکین بھی نکل رہے ہیں. اچھا، اس میں زیادہ تر سکھ شامل ہیں؟ نہیں. اچھا، مختلف. اچھا، کئی گینگسٹرز نے، ان کے کارندوں نے نام مسلمانوں کے رکھے ہوئے ہیں، اسلامی نام. اچھا، جیسے کہ کئی ہیں، بے تاشا ہیں. یہ ذیشان اختر یہ مسلمان ہے؟ نہیں، یہ ان کے بارے میں ہم سے ان سے گفتگو کریں گے نا، تو ان سے آپ سوال ضرور کیجیے، پوچھیے گا کہ بھئی یہ آپ کے حوالے سے باتیں. اب ان کا تعلق ذیشان اختر کا ببر خالصہ جتھا سے ہے، یعنی سکھ ہیں، جتھا سے میں ہیں. ہاں، جتھے سکھ بناتے ہیں نا تحریک خالصتان کے لیے. اور تو یہ ان سے گفتگو ہوگی تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اچھا، یہ سکھ جو ہوتے ہیں
یہ تو اپنے جتھے کی بڑی مانتے ہیں. مطلب سکھ کمیونٹی میں یہ ہے کہ جی جتھے نے یا جو فیصلہ کر دیا بڑوں نے اس پہ ہم نے آمین کہنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لارنس بشنوئی کی ماننے کیسے لگ گئے؟ ان کا ببر خالصہ کے جو جتھے ہیں اس کا جو سرپنچ ہے, اس کا جو ہیڈ ہے, وہ جو بات کرے گا انہیں تو وہ ماننی چاہیے کیونکہ سکھ مانتے ان کی ہیں. تو لارنس بشنوئی کی بات ماننے لگ گیا یہ. لارنس بشنوئی ان کا گینگ کا سربراہ ہے. ہاں. ایک دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, لارنس بشنوئی کے بارے میں مشہور ہے انڈیا میں, وہاں کا میڈیا یہ کہتا ہے, کئی لوگوں سے میری بات ہوئی کہ جو لارنس بشنوئی کو چھوڑ کے گیا اس کو زندہ نہیں چھوڑا اس نے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے یہ 700 لوگ ہیں تو آنے والے وقت میں مزید بڑھیں گے کیونکہ چھوڑ کے کوئی نہیں جائے گا ڈر کی وجہ سے. لیکن جو چھوڑ رہے ہیں وہ چیلنج ہے اس کے لیے. ہاں, وہ تو بغاوت ہو گئی. شہزاد بھٹی چھوڑ گئے, بغاوت ہو گئی. شہزاد بھٹی کے اچھا, اب شہزاد بھٹی کا تعلق آپ کو پتا کیا ہے؟ شہزاد بھٹی واحد شخص ہے جس کے لارنس سے اتنے تعلقات مراسم کہ وہ جیل میں آدھا پون گھنٹہ گفتگو کرتا تھا اس سے. اچھا, شہزاد بھٹی سے. ہاں جی. انہوں نے کوئی فائرنگ بھی کروائی تھی لاہور میں کسی کے گھر, رجب بھٹ کے گھر گھر پہ فائرنگ کرائی اور ذمہ داری بھی خود قبول کی تھی. قبول کی تھی, مقدمہ بھی ہوا تھا ان پہ. ہاں, اس میں ان کے 2 ساتھی اشتہاری بھی ہوئے تھے, 2-3 گرفتار بھی ہوئے تھے. اور یہ یہاں پہ نہیں تھے. ہاں, باہر ملک سے باہر. اچھا, ایلی بائی بن جاتی ہے, اسے کہتے ہیں ایلی بائی, ڈیفینس اپنا. ہاں, ڈیفینس یہ کو کہتا ہے جناب میں تو چیک کر لیں, میں فلاں تاریخ سے یہاں آیا ہوں, ابھی تک یہیں. ہاں, تو میں کیسے, پھر وہ اس میں پولیس والے بھی کرتے ہیں 109 میں اپارٹمنٹ میں لکھتے ہیں ان کے کہنے پہ فلانے فائرنگ. تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے ابھی بات کی اس کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ بشنوئی گینگ یہاں بھی ایکٹیو ہے. بشنوئی گینگ کا تعلق اب شہزاد بھٹی سے نہیں ہے. شہزاد بھٹی نے نیا گینگ بنا لیا. شہزاد بھٹی جو ہے نا, وہ کہتا یہ ہے, شہزاد بھٹی صاحب کا قول کہ میں پاکستان, پاکستانیت, اسلام, قرآن و حدیث اور افواج پاکستان ان کے تحفظ اور استحکام کی خاطر کام کرتا ہوں. اچھا, ہمارے انٹرویو میں کہا. لیکن بعض جگہوں پہ نا انڈین انتظامیہ مختلف شہروں کی, ریاستوں کی, وہ ایسے ہی ان پہ ذمہ داری ڈال دیتی ہے جن سے تعلق نہیں ان کا ہوتا. اور جہاں ہوتا ہے, شہزاد بھٹی کہتے ہیں جی میں وہ اون کرتا ہوں جو میں یا میرے گروہ کے لوگ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی کہ اس نے افواج پاکستان کے خلاف جس دن بکواس کی, زبان کھولی اس گینگ نے, بالخصوص لارنس بشنوئی نے, جب زبان درازی کی افواج پاکستان کے حوالے سے, اسلام کو متون کیا, اس دن میں نے راستے جدا کر لیے اور میں نے اس کو چیلنج کر دیا کہ تیرا راستہ اور ہے اور میں تیرے پیچھے ہوں. اب شہزاد بھٹی, گولری برار, ذیشان اختر, یہ لارنس بشنوئی اور اس کے گینگ کے سرکردہ افراد کے تعاقب میں ہیں. اس وقت لیٹسٹ انفارمیشن میں دے رہا ہوں کہ وہ فل ان پہ پیچھے چڑھے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی کوئی نہ کوئی اطلاع آ سکتی ہے. اچھا, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو وہ ہمیں مار دیں گے کیونکہ بشنوئی تو نہیں جانے دیتا کسی کو, ایسے ہی آپ بتا رہے ہیں. یہ اس گینگ کا رول ہے اور ریت ہے اس کی پرانی. یہ جو 2 باتیں, جس نے ان کو چھوڑا انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا, جس نے بھتے سے انکار کیا انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. جو بھتے کی دھمکی میں نہ آئے, نہ دے بھتا, انکار کر دے, ان کے سامنے کھڑا ہو جائے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اور ہماری یونٹ کو چیلنج ہے. اچھا, جیسے یہ کراچی میں بھتا خوری شروع کی تھی اور ایم کے ایم سے متصل لوگ تھے, منسلک لوگ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا, تو کہا جا سکتا ہے کہ بھتا خوری میں سب سے بڑا نام وہ ان کا ہی ہے, بشنوئی گینگ کا. بشنوئی گینگ کا ہر بڑے جرم, سنگین شدید جرم میں پوری دنیا میں نمبر 1 جو ہے نا. سیاست دان کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں پابندیاں لگتی؟ کیوں نہیں اس کو نکیل ڈالی جاتی؟ وجہ کیا ہے؟ بڑے لوگ انوالو ہیں, بڑا مافیا بن چکا ہے, ہاتھ پیچھے, سرپرست بہت بڑا ہے, کسی نے دست شفقت رکھا ہوا ہے, کیا وجہ ہے؟ بھارت کے 3 پارلیمنٹیرین قتل کیے لارنس بشنوئی گینگ نے, دعویٰ بھی کیا, ذمہ داری بھی قبول کی کہ ہم نے مارے. ایک ایم این اے بھی, ایم پی اے بھی, محنت کشوں کی آواز تھا اسمبلی میں, اس کا بیٹا بھی. بیٹا باپ کے اپنے تقریب میں بلاتا ہے اور انتظار میں کھڑا تھا ہار پھول لے کے, دوست بھی اس کے, کہ باپ کا استقبال کریں گے. انہوں نے آ کے وہ ہار پھول سارے جو ہے نا وہ وہیں کے وہیں رہ گئے اور وہ رنگین ہو گئی اس کے خون سے, اس پارلیمنٹیرین کے خون سے. اس کو مار دیا صرف دہشت پھیلانے کے لیے.
یا اس نے بات نہیں مانی ہوگی؟ اس نے 2-3 ان پہ معاملات تھے. ایک تو اسمبلی میں ان کو منع کرتے تھے کہ آپ یہ غریبوں کی آواز کیوں اٹھاتے ہو. غریب کون ہوتے ہیں؟ محنت کش کیا ہوتے ہیں؟ حقوق کی جنگ کیا ہوتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ کسانوں کے خلاف بھی ہوں گے پھر کہ وہ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں انڈیا میں. پنجاب کی ثقافت کو جو پروموٹ کرے یہ کہتے ہیں اس کی سزا موت ہے. حالانکہ خود پنجاب کے ہیں یہ. سدھو موسیٰ والا کیوں مارتے اگر یہ سلمان خان کے کیوں فائرنگ کرتے؟ آپ یہ دیکھ لیں سلمان خان کی پوری فیملی، وہ کون کون سے خان فیملی جو ہیں، کتنے لوگ ہیں شوبز میں، ان سب کے گھروں میں کسی کے خط پھینکتے ہیں، کسی کے گھر میں فائر کرتے ہیں. گیٹ پہ کتنے لوگوں کے گھروں پہ تو ہر دوسرے دن فائر. ان کی طرف تو دیکھ کے بندہ کہتا ہے شکر الحمدللہ پنجاب میں، پاکستان میں ایسی کوئی گینگ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی گینگ وار جنرلی ہم کہتے ہیں نا جی کہ وہ فلاں بندہ مر گیا، فلاں کو پولیس مقابلے میں مار دیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں نے دشمن اتنے مارے، فلاں نے اپنے مخالف اتنے مارے. یہ گینگ وار نہیں ہوتی. گینگ وار ہے چمکھی جنگ کا نام، چمکھی لڑائی کا نام. بھارت میں ممبئی کی گینگ وار تھی. صحیح ہے. اور اس میں بھی یہ تھا، ساری لڑی انہوں نے، ان کے گھر انہوں نے لڑی ہے. انہوں نے دوسرے گینگز کا بھی خاتمہ کیا تھا. ہاں اپنے مخالف پٹھان بھڑون یہ وہ سارے ختم کر دیے انہوں نے. کہاں گئے وہ؟ ان کا نام و نشان نہیں ہے. آج ہم تذکرہ ان کا کیوں نہیں کر رہے، ان کا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ہے نا. اور یہ یہی چاہتے تھے. یہ چاہتے ہی یہ تھے. وچ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، کیونکہ بات پنجاب کی اور سکھ برادری کی ہو رہی نا. وچ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، صدقہ دینیاں پیر دا جے کہ سردہ سائیں مرے، یعنی میرا خاوند ہسبینڈ. 5-7 مرن گوانڈ نہ تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، ہٹی سڑے قرار دی جتے دیوا نت بلے، اور کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے. سنجیاں ہو جان گلیاں تو وچ مرزا یار پھرے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ سارے کے ساری منوپلی ہو جائے ان کی، اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے یہ بشنوئی. اچھا اب ایک وہاں جملہ میں نے ان کے میڈیا پہ سنا، بشنوئی اسٹیٹ، کہ لارنس بشنوئی نے اپنی ایک پیرلل متوازی ریاست قائم کی. ہاں وہ کہتے ہیں سلطنت چلا رہا ہے، سلطنت چلا رہا ہے، یہ وہ گینگ نہیں چلا رہا. جہاں پہ سلطنت تو بادشاہ کی ہوتی ہے نا، کہ جہاں پہ حکم اس کا چلتا ہے اور ایسے مانی جاتے ہیں جیسے یہ بادشاہ ہے. یہ مطلق العنان بادشاہ ہے. ہاں بالکل ایسے. اچھا ہمیں ذیشان اختر نے جوائن کیا ہے جو بشنوئی گینگ سے. ناظرین یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم جس لارنس بشنوئی گینگ کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اپنے اس شو میں، اس گروہ سے حال ہی میں علیحدہ ہونے والے اختلاف رائے کی بنا پر شدت اور کشیدگی اور دوری بڑھنے کے باعث جو الگ ہوئے ہیں شہزاد بھٹی صاحب اور یہ ذیشان اختر صاحب، یہ جسی، ان کو ان کی عرفیت جو ہے المعروف بھی ہیں یہ ظلمی کے نام سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ ظلمی بہت مشہور معروف آدمی ہیں. یہ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہیں اور یہ آڈیو کال پہ ہمیں ہمارے ان سوالات کا جواب دیں گے جس کے ناظرین آپ بڑے طویل عرصے سے منتظر تھے، اور ہمیں اپنی آراء اور جو رد عمل آپ کے طرف سے آ رہا تھا اس میں آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہماری اگر ذیشان اختر سے بات ہو جائے تو وہ ہم آپ کے لیے بڑے ممنون ہیں. تو ہم نے یہ موقع فراہم کیا ہے. ذیشان اختر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. آپ بہت مصروف بھی ہیں اور آپ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں تو ہمیں یہ خدشات بھی منڈلا رہے تھے کہ پتہ نہیں آپ ہم سے گفتگو کریں گے بھی، ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ اہم انکشافات بھی کریں گے، لیکن الحمدللہ یہ بڑا خدا کا شکر ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بھارتی میڈیا نے، بھارت کی انتظامیہ نے، بھارت سرکار نے آپ کو ایک بہت بڑے دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ اور آپ کے ساتھ یہ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں میں، سلوک اس وجہ سے ہے کہ ان کو اتنا ضرورت والا کوئی گینگسٹر ملا نہیں تھا مسلمان. تو یہی ہے کہ اتنا بڑے پیمانے پہ انہوں نے دہشت گرد جو ہرانا ہے صرف میں مسلمان ہونے اور شہزاد بھٹی صاحب کے لنک کی وجہ سے، جو میرے بھائی جان ہیں، بڑے بھائی جان بھٹی صاحب، اور نکوتر کے ایک چھوٹے پہ گاؤں شنکر کا رہنے والا ہوں میں. اور شروعات میرے بابا جان کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کی تھی کسی نے، تو اس سے سٹارٹ ہوئی تھی، تو پھر میں اس لائن میں آ گیا.
اچھا یہ بتائیں کہ گولری برار، آپ اور شہزاد بھٹی، آپ کے بڑے گہرے مراسم تھے لارنس بشنوئی کے ساتھ، یہ علیحدگی کی وجہ کیا بن گئی اچانک؟ علیحدگی کی وجہ یہ ہے جی، پہلے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کروا لیے اور اس سے سب سے بڑا کام تھا یہ بابا صدیقی والا تھا نا، ہاں جی، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مروا لیے. چلو اس ٹائم نادان تھا میں. اور علیحدگی یہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلام پہ کوئی ٹارگٹ کر رہے تھے ہمارے اسلام کو، ہم نے وہ کام کیا جو ہم نے گریڈ پھینکا تھا، اس سے یہ ہو گیا کہ اب جو میں ہندو نیشنلسٹ گینگسٹر بنتا پھرتا ہوں، اب ان کے لنک کی وجہ سے میرا وہ خراب ہو سکتا ہے، تو پھر ہماری علیحدگی ہوگی جی. ہم اپنے راستے، وہ اپنے راستے. اگر بیچ میں کوئی ان کا آئے گا تو ہم بخشیں گے نہیں، سیدھا اوپر ہی بچا دیں گے، اوپر کٹا دیں گے ان کی. بس سامنے نہیں آ رہا کوئی ان کا. اور گولڑی برار سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ جی میں ان بھائی صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی تو ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں یہ بات ہے جی. لیکن لارنس بشنوئی سے تو ان کے اختلافات ہو گئے ہیں گولری برار کے. جی اس بارے میں مجھے نہیں اتنا پراپر پتا کہ ان کے کیوں ہیں، میں تو اپنا بتا سکتا ہوں نا، ان کا نہیں پتا مجھے. اچھا یہ جو واقعات ہوتے ہیں مختلف طرز کے، اور ان کی لارنس بشنوئی اگر ذمہ داری قبول کرتا ہے، ان کا گینگ قبول کرتا ہے، اور بعض اوقات تو آپ پہ ڈال دی جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی ایسا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، کوئی پاپولر کانڈ کر دیا دیکھ لو، اس میں یہ میڈیا، ہندوستان میڈیا ان کو آگے لے جانے کے چکر میں ہمارے والے کام تو ان پہ ڈال دیتے ہیں، اور جو کچھ غلط کر دیا انہوں نے غلطی ہمارے پہ تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ان کیا کرتے ہیں جی، ہمارے جیسے پلیز لڑکے ہی کر دیتے ہیں ان کے لیے. بابا صدیقی میں لکھ کے دیتا ہوں اگر ان سے مر جاتا، اگر میری انوالومنٹ نہ ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ جو لارنس بشنوئی گینگ ہے جو شوٹر رکھتی ہے، ان کو پیمنٹ کرتی ہے، کیش دیتی ہے کسی بندے کو مارنے کا، کتنا یہ پیسہ لیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں؟ جی ایسے تو میں پراپر نہیں بتا سکتا کہ کتنے پیسے دیتے ہیں کتنے نہیں، لیکن اتنا ہے جب تک کام نہیں ہوگا تب تک تو دیتے ہیں. اس کے بعد پھر رب رکھا جی اس بندے کا، پھر نہیں پوچھتے اس بندے کو. اور میں تو بٹی صاحب کا شکر گزار ہوں، یہ احسان مند ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے جہاں بیٹھا ہوں میں یہاں تک پہنچایا مجھے انہوں نے. ورنہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ میرے ساتھ کیا ہونا تھا، گینگ وار ہونی تھی اس کنٹری میں تھا میں. اچھا مجھے مار دیتے یا میں ان کو اڑا دیتا، یہی تھا جی. پھر خود لیڈ کرتا نا. نہیں ذیشان صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، اور بجائے اس کے کہ جس لائن پہ آپ چل نکلے ہیں اس کی بجائے آپ امن، دوستی، ہم آہنگی اور بھائی چارے کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں؟ آپ کا جی نہیں چاہتا؟ جی پہلے تو معافی چاہوں گا نا، تھوڑا میں سفر میں ہوں، اس وجہ سے نیٹ ورک اچھا جی. اور آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی دیکھیے فیملی کے ساتھ رہنا تو ہر کسی کو مطلب کہ دل کرتا ہے رہنے کا. دیکھو جی میں تو اپنی اسٹارٹنگ ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. میں پڑھنے لکھنے والا بچہ تھا اور بہت ہی ہوشیار ٹاپر قسم کا. تو ہمارے گاؤں میں نا نشہ بیچتے تھے، تو اس نشے کو رکوانے کے چکر میں ہم نے بس شروعات کی تھی. تو اس سے یہ جو یہ پولیٹیشین ہوتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ میرے بابا کے اوپر حملہ کروایا، اور اس راستے کی طرف آ سکوں میں. پھر کیا تھا جی، پھر میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جو بھی ایک مار دیے کہ 50 مار دیے. مطلب خود ہی گینگسٹر بناتے ہیں، پھر خود ہی مرواتی ہے یہ سرکاریں. یہ سب سرکاروں کا کھیل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ سرکاروں کی ان کی بات نہ مانے تو پھر یہ ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں اس بندے کو. اچھا یہ بتائیں کہ کیا لارنس بشنوئی یا بشنوئی گینگ کی سرپرستی سرکار کرتی ہے جو اتنی سہولیات جیل میں بھی ملتی ہیں انہیں؟ جی پراپر نہیں بتا سکتا، لیکن جس قسم کے آپ چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا. میں جس سب سے پہلی اسٹارٹنگ کنٹری میں تھا نا، جہاں میں صرف اس کو بشنوئی کو پتا تھا یا اس کے بھائی کو پتا تھا، وہ بھی نیوزیں آئی ہیں کہ کہاں رکا، اور کسی کو پتا نہیں لگنے والا تھا. اتنا کچا نہیں تھا کہ میں وہ باتیں پتا لگ جائیں. اس نے بتائی تو تبھی سامنے آئی نا، آگے میں کچھ نہیں بولوں گا، لوگ کچھ سمجھدار ہیں. یعنی آپ کی مخبری کرواتا تھا لارنس بشنوئی، شک کرتا تھا آپ پہ؟ نہیں مخبر ہی نہیں. جب میں الگ ہو گیا نا ان سے، کہ مجھے پتا لگ گیا میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں بٹی صاحب کی لنک میں آ گیا، تب اس نے یہ کام کیا. لیکن بٹی صاحب ہے نا، ارے وہ بھائی، یہ دل کا بھائی ہے. مطلب ایسے جیسے بال نہیں اٹھاتے آتے میں سے، ایسے اٹھا کے مجھے سیو کر دیا اس بھائی. آپ یہ بتائیں ذیشان صاحب کہ کتنے واقعات میں، کتنے مقدمات میں، کتنے کیسز میں آپ انوالو تھے اور کتنے آپ پہ ڈال دیے گئے؟ یہ بتائیں، بڑی اہم بات ہے یہ. جی ایسے تو میں خوش نصیب ہی ہوں. اندازاً اسٹارٹنگ میں
मर्डर वगैरह के भी थे और एक्सटॉर्शन मनी, चलो जो तब मैं उस लाइन में था ना, फिर सब कुछ करना पड़ता है जी, बंदा मारना भी पड़ता है, बंदा उठाना भी पड़ता है, उनसे रोटी रंगदारी भी मांगनी पड़ती है। तो तब तो ये काम नहीं हुआ, लेकिन जब इस लाइन में इस तरफ आ गया ना, मैं इनको पता लग गया पाकिस्तान के किसी डॉन के साथ मेरी लिंक है, तो फिर अब ये डालते रहते हैं, अब तो क्या पता 100 के बाद ही मुकदमे हो गए हों। अच्छा, एक बताएं कि आपका टारगेट अब क्या है और कौन कौन से लोग ऐसे हैं आप जिनके ताक़ुब में हैं? देखो मेरा टारगेट तो ये नहीं बताऊंगा कौन कौन लोग हैं। ये जब मैं जिम्मेदारी लूंगा ना उनको उड़ा के, और मैं और बड्डी साहब उड़ा के उनको लेंगे जिम्मेदारी, वो आप तक मैं पहुंचा दूंगा। अच्छा, इसका मकसद इसका उनका नाम ही ले दिया था यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं इनका मकसद क्या है, मिशन क्या है आपका, आप क्यों उनको टारगेट करना चाहते हैं, क्या वजह है? देखो सिंपल सा टारगेट है, जो कोई मेरे इस्लाम को माड़ा बोलेगा या किसी और धर्म को गलत बोलेगा, और दूसरा मेरी फैमिली की तरफ भी आप उठा के देखिएगा या मेरे यार दोस्तों की तरफ, इन्होंने लेटेस्ट मेरे इतने दोस्तों को उठाया है, वो कोई वजह है कि ना वहाँ पर किसी को फांसी देनी है इन्होंने किसी बाबा जी को इस चक्कर में। अच्छा, तो बस ये किया, ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि भारत सरकार जो है वो आपको शहजाद भट्टी साहब को आतंकवादी कहती है, तो आप भारतीय सरकार के किसी सरकारी टारगेट को लेते हैं कि नहीं लेते सामने? देखो इन्होंने जो कहना वो कहते रहे, ठीक है ना, हम सच के रास्ते पे चलेंगे, और पहले मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं, लेकिन अब सच के रास्ते पे चलूंगा, ठीक है ना। मेरे और भी भाई हैं, उनका नाम नहीं ले सकता, उनकी परमिशन नहीं है, वो भी हमारे साथ हैं, बाकी भट्टी साहब और मैं तो एक साथ हैं ही जी। बम्बई वार में जो टॉप 10 थे और जिनको गैंगस्टर कहा गया, उनमें आपका नाम आया था, वो कौन से केसेस थे? केसेस ये थे जी, एक तो बाबा सिक्की वाला हो गया और 2-3 रंगदारी के थे, और सलमान खान को किसी मेरे यार दोस्त ने धमकी दी थी, वो भी केस मेरे ऊपर लगा दिया था। ठीक है। तो मुंबई वगैरह और ये अपना पंजाब में, मतलब कि हर जगह इन्होंने ये टॉप 10 में ही डाला होगा, या बाकी मुझे इतना पता नहीं, आपसे पता लगा है मुझे ये बात। हाँ, कई लोग वहाँ से। अच्छा, ये बताएं कि कभी पाकिस्तान का तस्करा हुआ है आपके किसी वाक़यात जो आपके सामने आए बशनोई गैंग की कार्रवाइयों के हवाले से, या कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई, या हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ तो आपने बता दिया कि जो मामला चलते रहे, पाकिस्तान या अहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई आपकी नज़र से गुजरी? नहीं, मैं देखो जी, पाकिस्तान में मेरे बहुत यार दोस्त हैं। हाँ जी। मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरे सामने डरेंगे वो ये कुछ करते हुए। लेकिन एक वाकया ये है, जब मैंने वीडियो डाली ना पहले, तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि जिशान पाकिस्तान में। अच्छा। और चलो, अगर मैं हूँ जहाँ भी हूँ, सेफ हूँ, चाहे पाकिस्तान में हूँ चाहे अमेरिका में हूँ, सही है ना जी? दुरुस्त है। तो आपको अब खतरा है, जहां आप रुपोश हैं किसी जगह पे, आपको किससे खतरा है? लारस बशनोई गैंग से है, भारत सरकार से है कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे, या किसी और मुखालिफ गैंग से? देखो जी, मुझे खतरा किसी से नहीं है, जीना और मरना ये अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। मतलब कि ये बात होनी चाहिए, मरना और जीना अल्लाह के हाथ में है। इनको जरूर खतरा हो सकता है मेरे से कि ये शुरुली बम है, ये पता नहीं कब, मतलब कि ये किसकी गेम बजवा देगा। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अख्तर साहब, आपने हमें और हमारे नाजरीन को वक्त दिया और बड़ी अहम पुरानी बातें जो हैं उनसे पर्दा उठाया है। हमें उम्मीद है कि आप महफूज रहेंगे, खुदा की पनाह में रहेंगे, और इस्लाम और अपने साथी दोस्त अहले खाना के लिए जो आप कुर्बानी दे रहे हैं दियारे गैर में, वो खुदा आपको अपनी पनाह में रखेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और लास्ट में एक बात बता सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप कोई पैगाम देना चाहें बताएं। ये आपको चलानी पड़ेगी। देखो, हाँ जी, मैं पर्सनली भी करता हूँ और वैसे भी करता हूँ। शहजाद भट्टी भाई, लव यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, और बाकी भाई के लिए जान भी हाजिर है ना। बाकी पाकिस्तान के लोगों को भी मेरी तरफ से प्यार, और आपको भी बहुत, मतलब की आपकी बहुत मेहरबानी की, आपने मेरे जैसे बंदे से बात की ना, क्योंकि आपको भी कल को ये एजेंसियां बोल सकती है ना कि आपको ये कांटेक्ट कैसे मिला और कैसे बात हुई ना, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे नाजरीन भी आपके मशहूर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब। नाजरीन, आपने गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा की ज़ीशान अख्तर की, और इसके साथ साथ जो लारेंस बिश्नोई गैंग है वो किस तरह से कार्रवाइयाँ करता है और उसको किसकी सरपरस्ती हासिल है, इस पर आज सैर हासिल गुफ्तगू की है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।